دفاعی معاہدہ اور 3 ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے میں شرکت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، کچھ خبریں زیر گردش ہیں، ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں جو معاہدہ ہوا ہے دفاعی معاہدہ، اس طرح کا معاہدہ اس کے ساتھ بھی ہو جائے اور یا اس معاہدے میں وہ شرکت کر لے۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آخر ترکی ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی وہ واحد ملک ہے جو کہ نیٹو کا رکن ہے۔ میں یہ بات اس لیے صرف شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ ترکی کو دفاعی تنظیموں کے اندر کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے۔ یہ واحد مسلم ملک ہے، اور طیب اردوان جو اس کے صدر ہیں وہ ہمیشہ نیٹو کی طرز پر اسلامک نیٹو بنانے کی بات کرتے رہے ہیں، اور یہ بات میرا خیال ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی قطر میں ہونے والے اجلاس میں کہی تھی کہ ایک اسلامی نیٹو بھی جو ہے اس کو ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر مملکت برائے دفاعی امور ہیں رضا حیات حراج صاحب نے یہ کہا کہ ایک معاہدہ بن رہا ہے یا بن چکا ہے۔ یہ بی بی سی نے رپورٹ بھی کیا کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں سعودی عرب، پاکستان اور ترکی جو ہے وہ دفاعی طور پر سگنیٹریز ہوں گے اور مل کر کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کبھی ایسے دوستانہ سے مراد یہ ہے کہ ایسے نہیں رہے، خوشگوار نہیں رہے یا یہ کہہ لیں اچھے نہیں رہے کہ ان کا دفاعی معاملات میں کبھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رہا ہے۔ اس میں ایک اگر برج ہے تو وہ پاکستان ہے، جس کے دونوں ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یعنی سعودی عرب کے ساتھ بھی اور ترکی کے ساتھ بھی۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو کل خواجہ آصف نے بھی کہہ دی اور ان کے منہ سے بھی یہ بات نکلی کہ کوئی اس پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ، ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا والے معاہدے کے اندر اس وقت تک کوئی ملک اور شامل نہیں ہوگا جب تک سعودی عرب اس کی اجازت نہ دے۔ یہ بڑی صاف اور واضح بات کرنی چاہیے۔ دو ملکوں کا مابین معاہدہ ہے، اگر تیسرا فریق ساتھ شامل کرنا ہے تو دونوں کا ایگری ہونا۔ ہوں گے تو تبھی ہوگا۔ خواجہ آصف کی بات کو نیگیٹو نہ لیجئے، اس کا مطلب یہ، میں اس کو پازیٹیولی اس طرح لیتا ہوں کہ پاکستان تو ایگری ہے اور اس نے کہا کہ سعودی عرب سے ہم مشاورت کر رہے ہیں، اگر سعودی عرب بھی ایگری ہوتا ہے تو ترکی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک انٹرویو میں رضا حیات حراج نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہ اتحاد جو ہے یہ آگے چل کر ایک بڑا اتحاد، جیسے نیٹو کا ایک اتحاد ہے جس کے آرٹیکل 5 کے تحت ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا، اسی طرح کا ایک بڑا اتحاد بن سکتا ہے جس میں آذربائیجان بھی شامل ہے، جس میں چین بھی شامل ہے، جس میں باقی اسلامی ممالک کو بھی آہستہ آہستہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خطے میں پاکستان لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے اور لیڈ کر رہا ہے، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے یہ یونیک اس لیے ہے کہ ان دو ملکوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کا دفاع جو ہے وہ مشترکہ ہوگا۔ طیب اردوان جو بات کر رہے ہیں اور ترکی کے جو اینالسٹ ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کیا تھا، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ترکی شامل ہونا چاہتا ہے اس معاہدے کے اندر۔ یہ معاہدہ ہے اتنا بہترین کہ دنیا کے باقی ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے۔ یہ وہ ایک معاہدہ ہے جو کہ آپ پر حملہ آوروں کی جارحیت کو روک سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ترکی کیونکہ دفاعی پیداوار میں آپ کو پتہ ہے کہ کافی ترقی کر رہا ہے اور اس پر کافی محنت کر رہا ہے، کافی کام کر رہا ہے۔ اپنا 5th جنریشن کا جہاز پاکستان کی مدد سے بنا رہا ہے، مختلف میزائل ٹیکنالوجیز اس کے پاس ہیں، اور اس طرح پاکستان جو ہے آلریڈی اپنا جنگی جہاز بناتا ہے، اب 5th جنریشن کا جہاز بھی بنائے گا۔ اس کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اپنے سے 8-10 گنا بڑی فوج کو یہ شکست دے چکا ہے چند ماہ پہلے۔ تو ہر ملک جو ہے ایک میگنٹ کی طرح، جب پاکستان میگنٹ بن گیا اور اس کی طرف کھینچا چلا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترکی کے دفاعی تجزیہ کار ہیں اس جان، ان کا تجزیہ اور یہ خبر کہ ترکی شامل ہونا چاہتا ہے، رضا حیات حراج کا انٹرویو، اور کل خواجہ آصف جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان کا بیان کہ پاکستان اور سعودی عرب مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ترکی کو شامل کرنا ہے یا نہ کرنا، یہ خطے میں ایک نئی پیش رفت کا آغاز ہے، اور آگے چل کر اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ اس پر اس وقت لوگ شاید اس کو بات کو اس طرح سے نہ سمجھیں۔ کل طیب اردوان نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دیا کہ ایران مشکل حالات سے دوچار ہے، کچھ نکل گیا ہے،
کچھ اس نے نکل جانا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ نکل جائے اس میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جب وہ اسلامک نیٹو کی بات جو کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ کی تھی قطر میں، اس کی گراؤنڈ بنتی نظر آتی ہے. تو عامر بھائی، کیا میں یہ سمجھوں کہ مستقبل میں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران کا ایک اتحاد ہونے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کا دشمن مشترک ہو تو آپ مشترکہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا بچپن میں، RCD ہم نے پڑھا تھا ایک. وہ RCD میں کون کون سے ملک تھے؟ پاکستان، ایران اور ترکی، یہی 3 ملک تھے. تو اس کا مطلب ہے ان کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا آتا ہے. یہ اس سے پہلے بھی ایسے معاہدات میں گو کہ وہ معاشی معاہدہ تھا، دفاعی معاہدہ نہیں تھا. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ معیشت اور دفاع کو جوڑ دیا گیا ہے. بالکل، جس طرح سے بھی ایسی ہی ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے تیل کو وینزویلا کے تیل کے ساتھ ملا رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ امن کا نوبل انعام نہیں ملا تو اب امن بھی نہیں ہوگا، یہ کل اس کا بیان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تجارت اور دفاع اس کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا دفاع مضبوط ہے تو آپ کی تجارت صحیح ہے، کیونکہ آپ پر لوگوں کا جو اعتماد ہے یا کانفیڈنس ہے وہ زیادہ. آپ اس کی صرف ایک مثال لے لیجیے. چین کا دفاع مضبوط ہے تو چین کی تجارت مضبوط ہے. بھارت کا دفاع مضبوط نہیں شو ہوا، یعنی دنیا نے دیکھا کہ وہ مضبوط نہیں ہے، تو آج بھارتی تجارتی کمپنیوں پر 25 اور 16 کر کے کتنا ٹیرف لگ چکا ہے. لگ رہے ہیں، اب مارے کو مارے شاہ مدار والا معاملہ ہے. اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ اپنی تجارت کو بڑھا سکتے ہیں، اور اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو پھر دنیا آپ کو منہ لگا. اور دوسری طرف اس کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایگزامپل دیکھ لیں. جب پاکستان کا دفاع مضبوط ہوا اور پاکستان نے بھارت کو شکست دی تو آپ کے GF-17 تھنڈر کے آرڈر پہ لائنیں لگ گئی ہیں. اچھا، وہ بھی چھوڑ دیں، لیکن اس کے علاوہ مختلف کمپنی جو ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، پاکستان میں معدنیات تیل کی تلاش میں نکل آئے. تو یہ مضبوط ملک جو ہیں وہی سروائیو کریں گے. سروائیول فار دا فٹسٹ والا جو قانون ہے نا، یہ قانون یہاں پر دنیا میں اس وقت لاگو ہے. اور اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ بھائی در فٹ ہیں، جو کہ بھارت ہے. میرا خیال تو یہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے تجارت کا اور دفاع کا یہ ملتا جلتا ہے. تو ترکی بھی اس طرف دیکھ رہا ہے. ایران پہلے سے ہی خواہش مند تو ہوگا، لیکن ایران کے لیے ابھی بہت سارے سٹیپس باقی ہیں. اگر یہ سٹیپس اٹھا لیے جائیں تو اسلامی دنیا کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن فیصلہ وہی ہے جو حرمین شریفین سے آئے گا، اور پاکستان کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ ہوگا کہ کسی ملک کو شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہاں، اسلامک نیٹو کی ضرورت موجود ہے، جس کے آرٹیکل 5 نیٹو کی آرٹیکل 5 کے مطابق ایک پر حملہ سب پر حملہ ہے. تو یہ تو ابھی پاکستان اور سعودی عرب کا معاملہ ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہے. کاش یا اللہ کرے، میں تو یہ کہوں گا کاش کو لفظ رہنے دیں، اللہ کرے انشاءاللہ کہ ایک پر حملہ تمام اسلامی ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور اسلامک نیٹو بن کے رہے گی. بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اسلامک نیٹو بن کر رہے گی اور ایک اسلامی ملک پر حملہ دوسرے ممالک پر حملہ تصور ہوگا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.